اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دور حضرت امام جاہلیت شافعی میں رحمۃ پاک اللہ۔ دامن عورتوں کی تعداد انتہائی کم تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر خواتین کے دامن اور کردار داغدار تھے۔ لیکن ایسے دور میں بھی مکہ کی سرزمین پر ایک عورت ایسی موجود تھی جن کے کردار کے بارے میں لوگ قسمیں کھاتے تھے۔ عفت و پاکیزگی میں ایسی مشہور ہوئیں کہ مکہ بھر میں طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو گئیں۔ یہ آپ کے بلند مرتبہ اور منفرد شخصیت کی نشانی تھی۔ لوگ آپ کو سیدہ نساء یعنی عورتوں کی سردار کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ جناب ختیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن پاک میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے اور ارشاد ہوتا ہے، اے رسول، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی بنا دیا۔ پیغمبر اسلام سے شادی سے پہلے جناب سیدہ خدیجہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کا ذریعہ شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے، جبکہ اس کے بعد آپ نے انتہائی تنگ دستی کی زندگی بسر کی، کئی فاقوں میں صرف درخت کے پتوں پر گزارا کیا۔ ناظرین گرامی، آپ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کریم نے بھی خود کئی بار سلام بھیجا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہے۔ جب وہ لے کر آئیں تو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور جنت میں انہیں موتی کا ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ امام ابن کثیر نے امام سہلی کے حوالے سے ان کو ایک جنت میں قصب یعنی خولدار موتی کے محل کی بشارت اس لیے دی گئی کہ وہ ایمان لانے میں سب پر سبقت لے گئیں، اور شور و شغب سے پاک مکان کی اس لیے خوشخبری دی گئی کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی اور کبھی آپ کے ساتھ شور و غل، ایز و رسانی سے پیش نہ آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار رسول کائنات شہنشاہ موجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے۔ فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی، اور مریم بنت عمران۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے حضور اقدس کے پیچھے نماز پڑھنے والی تھیں۔ جب حضور کے حسن اخلاق اور صداقت کے چرچے ہونے لگے تو یہ باتیں حضرت ختیجہ تک بھی پہنچی، تو آپ نے نبی کریم کی بارگاہ میں شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ ناظرین، تاریخ معین پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو طالب اور تمام رواسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت ختیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم کا خطبہ نکاح پڑھایا اور 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ شادی کی تقریب 62 سے 15 سال بشتر انجام پذیر ہوئی۔ یہ 25 عام الفیل تھا۔ حضرت ختیجہ سے نکاح کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ختیجہ 24 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ناظرین، جب وحی کا نزول ہوا تو ام المومنین نے کھلے عام رسول اللہ کی حمایت اور معاونت کی، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے
حضرت خدیجہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی۔ حضرت خدیجہ نے مکہ کے تمام مشکلات حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ انہی حالات سے گزرتے گزرتے آخر وہ دن آ جاتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھتیجے محمد اور بنی ہاشم کو قریش کے باقی قبائل سے جانی نقصان سے بچانے کے لیے اپنے پورے خاندان سوائے ابو لہب کو لے کر دو پہاڑیوں کے درمیان ایک گھاٹی میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں، جسے تاریخ میں شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ پورا خاندان وہاں پر 3 سال قید کی سی صورت میں رہتا ہے۔ وہاں پر بھی حضرت خدیجہ عزم و استقلال کے ساتھ نبی کریم کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ 3 سال کی مدت کم نہیں ہوتی، خاص طور پر اس وقت جب یہ مدت مصائب اور مشکلات سے بری ہوئی ہو۔ راحت اور آرام، خوشی اور مسرت کے دن پر لگا کر اڑتے ہیں، جبکہ پریشانی کا وقت آہستہ آہستہ کٹتا ہے۔ شیب ابی طالب میں نبی کریم اور آپ کے افراد خاندان کے دن مشقت بھرے تھے۔ کفار نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ وہ لوگ ان تک کھانا پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دیتے تھے، نہ بازار والوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ ان لوگوں کو کوئی چیز فروخت کرے۔ بڑے تو کسی نہ کسی طرح فاقوں پر صبر کر لیتے، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے صبر کرتے؟ جب انہیں بھوک لگتی تو وہ بلبلاتے، روتے، اور ان کی رونے کی آوازیں سن کر کفار و مشرکین خوش ہوتے اور لطف اندوز ہوتے۔ انہیں ذرا رحم نہ آتا، ان کا دل ذرا نہ پیستا۔ حضرت عتبہ بن غزوان کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہمارا پورا ہفتہ ایسا گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ پتے کھا کھا کر ہمارے منہ چھل جایا کرتے تھے۔ شیب ابی طالب میں بھوک اور مسلسل پتے کھانے سے آخری ایام میں حضرت خدیجہ بیمار پڑ گئیں۔ کفار نے ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی، بچے بوڑھے بیمار پڑ رہے تھے، لیکن کفار مکہ نے دل میں ذرا برابر بھی نرمی نہ آئی۔ ظلم کی انتہا تو یہ تھی کہ بیماروں کے لیے طبیب کو بھی شیب ابی طالب میں داخل نہ ہونے دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ شیب ابی طالب سے نکلنے کے چند روز بعد ہی حضرت خدیجہ کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ آپ سے نہ چلا جاتا، نہ بیٹھا، نہ کھڑا ہوا جاتا تھا، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی لاڈلی ہم سفر اور اسلام کی سب سے بڑی سخی عورت بیمار پڑی تھی۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنی والدہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ چھپ چھپ کر روتی۔ ایک دن سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جب حضرت خدیجہ، جو کہ بیماری کے باعث بولنا چھوڑ چکی تھی، ان کے منہ سے فاطمہ کا لفظ نکلا۔ حضرت فاطمہ دوڑ کر اپنی والدہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو آخری نصیحت یوں فرمائی: کبھی بھی اپنے والد کو کسی بھی بات میں انکار نہ کرنا۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت خدیجہ کی روح پرواز کر گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ معراج سے قبل 10 رمضان 10 نبوت کو ہوا۔ حضرت خدیجہ نے عمر 65 سال پائی اور 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی کریم نے خود حضرت خدیجہ کو دفن کیا اور خود قبر میں اترے۔ ناظرین، آئیے آخر میں حضرت خدیجہ کی شان میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بیان کرتے ہیں۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر عورتیں اس کے نعم البدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا۔ وہ تو ایسی خاتون تھیں جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ اپنے مال سے اس وقت میری ڈارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی، جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا۔